کبھی سوچا ہے کہ روزے کا اصل مطلب شاید بھوکا رہنا ہی نہیں ہے؟ آج ہم یسیایا کے صحیفے کے 58ویں باب میں چھپے ایک حیران کن راز سے پردہ اٹھانے والے ہیں، ایک ایسی بات جو عبادت کے بارے میں ہمارے پورے تصور کو بدل سکتی ہے۔ یہ صرف ظاہری رسومات سے کہیں آگے کی بات ہے۔ تو آج کے اس گفتگو میں ہم کیا دیکھنے والے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہم ظاہری عبادت اور سچی نیکی کے درمیان جو فرق ہے اسے سمجھیں گے۔ پھر ہم یہ دریافت کریں گے کہ خدا کی نظر میں کامل روزہ آخر ہوتا کیسا ہے۔ اس کے بعد ہم اس کے گہرے تاریخی پس منظر میں جائیں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ پرانی حکمت آج ہمارے لیے کیا معنی رکھتی ہے، اور ہاں، آخر میں اسے اپنی زندگی میں اپنانے کے کچھ عملی طریقے بھی دیکھیں گے۔ چلیں تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک ایسی روحانی کشمکش کو دیکھتے ہیں جو آج بھی اتنی ہی سچی ہے جتنی ہزاروں سال پہلے تھی، یعنی دکھاوے کی عبادت مقابلہ دل کی سچائی۔ دیکھیں، یشیا نبی ایک بہت ہی اہم سوال اٹھاتے ہیں جو اس قوم کے دل میں بھی تھا۔ وہ لوگ بظاہر سب کچھ ٹھیک کر رہے تھے، روزے رکھ رہے تھے، دعائیں مانگ رہے تھے، لیکن پھر بھی انہیں لگ رہا تھا کہ خدا ان کی سن ہی نہیں رہا ہے۔ تو وہ حیران تھے، ان کے ذہن میں یہی تھا کہ آخر ہم سے غلطی کہاں ہو رہی ہے۔ اور یہاں پر جو تضاد ہے نا، وہ بالکل صاف نظر آتا ہے۔ دن کی روشنی میں تو وہ روزہ رکھ کر بڑے خدا کے طالب نظر آتے تھے، لیکن پردے کے پیچھے کیا ہو رہا تھا؟ وہ اپنے ہی مزدوروں پر ظلم کر رہے تھے، آپس میں جھگڑ رہے تھے اور ناانصافی کر رہے تھے۔ مطلب ان کی عبادت ایک الگ کہانی سنا رہی تھی اور ان کے اعمال بالکل ہی دوسری۔ تو اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ خدا کو دکھاوے کی کوئی پرواہ نہیں۔ سیدھی سی بات ہے، اگر روزہ رکھنے سے ہمارا دل نرم نہیں ہوتا، ہمارا کردار انصاف پسند نہیں بنتا، تو خدا کی نظر میں یہ سب کچھ صرف ایک کھوکھلی رسم ہے اور کچھ نہیں۔ اچھا، تو اگر خدا ان کی رسمی عبادت کو رد کر رہا تھا تو پھر وہ چاہتا کیا تھا؟ یہی سوال ہمیں اس باب کے بالکل مرکز میں لے جاتا ہے کہ خدا کا پسندیدہ روزہ آخر ہے کیا؟ اور یہاں خدا کی تعریف حیران کن حد تک عملی ہے۔ یہ بھوکا رہنے کے بارے میں ہے ہی نہیں، یہ تو عمل کرنے کے بارے میں ہے۔ کیا عمل؟ ظلم کی زنجیروں کو توڑنا، مظلوموں کو آزاد کرنا، بھوکے کو اپنا کھانا کھلانا۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو صرف کی نہیں جاتی بلکہ نظر آتی ہے اور محسوس بھی کی جاتی ہے۔ تو پھر سچے روزے کا فارمولا کیا بنتا ہے؟ یہ 3 چیزوں کا مجموعہ ہے: عبادت، سماجی انصاف اور رحم، اور ان میں سے کسی ایک کو بھی الگ نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھیں، خدا کے لیے محبت انسانوں کے لیے انصاف کے بغیر ادھوری ہے، اور انصاف رحم کے بغیر سخت ہو سکتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سب احکامات کیوں دیے گئے؟ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں صرف اصولوں کو نہیں دیکھنا، بلکہ اس رشتے کو دیکھنا ہوگا جو خدا اور اس کے لوگوں کے بیچ میں تھا۔ تو چلیں عہد کے اس پس منظر کو سمجھتے ہیں۔ اصل میں روزہ رکھنا خدا کے ساتھ کیے گئے وعدے کو نبھانے کا ایک طریقہ تھا۔ اسے ان کی وفاداری کا ثبوت ہونا چاہیے تھا، لیکن ان کے اعمال تو چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے کہ وہ اس وعدے کو توڑ رہے ہیں، اور جب دل ہی وفادار نہ ہو تو خالی عبادت ایک دھوکے کے سوا اور کیا ہے؟ اور یہ آواز صرف یسیاہ کی نہیں تھی، آموس نبی بھی بالکل یہی پکار بلند کرتے ہیں، اور کیا ہی شاندار تصویر کھینچتے ہیں۔ انصاف کو پانی کی طرح بہنے دو اور صداقت کو ایک دائمی ندی کی طرح۔ مطلب یہ کوئی چھوٹی موٹی نیکی نہیں، بلکہ ایک ایسی طاقتور قوت ہونی چاہیے جو کبھی نہ رکے۔ ٹھیک ہے، یہ سب تو ہو گئی ہزاروں سال پہلے کی باتیں ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ قدیم حکمت آج ہمارے لیے، یعنی 21ویں صدی کے مسیحیوں کے لیے کیا پیغام رکھتی ہے؟ ذرا سوچیں ایک ایسے شخص کے بارے میں جو سالہ دن روزہ رکھتا ہے، لیکن شام کو گھر آ کر گھر والوں پر چیختا چلاتا ہے، یا دفتر میں اپنے ملازمین کا حق مارتا ہے۔ یسیاہ کے مطابق ایسے شخص کا روزہ بالکل بے معنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ روزہ صرف ایک دن کا عمل نہیں ہے، بلکہ اسے ایک مکمل طرز زندگی کی عکاسی کرنی چاہیے۔ اور یہی پیغام ہمیں نئے عہد نامے میں اور بھی زیادہ واضح ہو کر ملتا ہے۔ یسوع خود دکھاوے کی عبادت کے سخت خلاف تھے، اور ان کے بھائی یعقوب نے تو صاف صاف کہہ دیا کہ حقیقی دینداری کیا ہے: یتیموں اور بیواؤں کی خبرگیری کرنا، یعنی وہ ہی رحم کے کام۔ اس لیے ایک مسیحی روزہ خود کو بہتر بنانے کا کوئی خود غرضانہ عمل نہیں ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر ایسی تبدیلی آئے، یعنی عاجزی اور رحم پیدا ہو، کہ ہم اپنے ارد گرد کے معاشرے کے لیے ایک روشنی اور ایک برکت بن جائیں۔ تو سوال یہ ہے کہ ان سب باتوں کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں کیسے لایا جائے؟ چلیں اس بڑے نظریے کو کچھ آسان عملی نکات میں تقسیم کرتے ہیں۔ یہاں 4 اہم باتیں ہیں۔ جب بھی روزہ رکھیں، اسے کسی ضرورت مند کی مدد سے بھی جوڑیں۔ دل کی توبہ کو پہلی ترجیح دیں۔
رشتوں میں معافی اور صلح کا راستہ اپنائیں اور اپنی ذاتی عبادت کو دوسروں کے لیے ایک سماجی برکت بنا دیں۔ یہی وہ طریقے ہیں جو ایک عام سی رسم کو ایک انقلاب میں بدل سکتے ہیں۔ اور یہ سب کچھ ہمیں ایک حتمی گہری سچائی تک لے جاتا ہے، ایک ایسی سچائی جو روزے کے بارے میں ہماری پوری سوچ کو بدل سکتی ہے۔ وہ یہ کہ روزہ خدا کو بدلنے کے لیے نہیں بلکہ خود کو بدلنے کے لیے ہے۔ اصل کام تو ہمارے اپنے اندر ہونا ہے۔ اور جب روزہ ہمیں واقعی بدل دیتا ہے، جب یہ ہمیں مسیح کی طرح زیادہ رحم دل بناتا ہے، تب ہماری عبادت صرف الفاظ یا رسومات نہیں رہتی، بلکہ یہ ایک ایسی خوشبودار قربانی بن جاتی ہے جو خدا کو واقعی پسند آتی ہے۔